آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور مبشر زیدی۔ اگر اپوزیشن کوئی بات کرے تو ظاہر ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس بات پہ دھیان دیں کہ اس کے پیچھے، اس بیان کے پیچھے یا اس موومنٹ کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اگر حکومت کا کوئی وزیر یا ترجمان کوئی بات کرے تو اس کے پیچھے بھی چھان بین ضروری ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اگر چینلز بات کریں تو فوراً ایجنڈا تلاش کرنا چاہیے، لیکن آج بھی پاکستان میں گنے چنے ہی صحیح کچھ میڈیا میں کریڈیبل ادارے ایسے ہیں کہ جو اگر اپنی بات کو کہنے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا دھیان دینا بنتا ہے۔ میں نہ اپنے پروگرام ذرا ہٹکے کی بات کر رہا ہوں، نہ ڈان نیوز چینل کی بات کر رہا ہوں، میں ڈان نیوز پیپر کی بات کر رہا ہوں، جس میں آج کا اداریہ مجھے تو بہت عرصے بعد بے شک مزیدار اداریہ لگا۔ ٹائٹل ہے مسٹر پرائم منسٹر سٹیپ اسائیڈ۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں خامیوں سے قطع نظر شکوک کے گہرے بادلوں کے سائے میں کسی بھی جمہوری حکومت کا وزیر اعظم کام نہیں کر سکتا۔ آپ پر اپنے عہدے پہ برقرار رہنے کے لیے آپ کے ارد گرد کے لوگ جتنا بھی دباؤ ڈالیں، لیکن آپ اپنا الگ راستہ اختیار کیجئے، اپنے اور اہل خانہ کے خلاف مقدمات کا سامنا کیجئے اور بری ہو جائیں تو پھر سے اپنے عہدے پہ واپس آ جائیے۔ اس وقت سبکدوش ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ مجرم ہیں، بلکہ یہ تو جمہوری نظام کو برقرار رکھنے کی ایک ضروری قربانی ہے۔ مانا کہ اس ملک میں جمہوریت دشمن قوتیں مسلسل متحرک ہیں، بالکل، مگر آپ کو یا اہل خانہ کو کس نے روکا تھا کہ آپ جی آئی ٹی کے الزامات کے جواب میں زیادہ سے زیادہ ثبوت فراہم کرنے کی کوشش نہ کریں؟ ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ فوری الیکشن کا اعلان کریں اور اقتدار نگراں حکومت کے سپرد کر دیں، کیونکہ کل کلاں اگر عدالت نیب کو آپ کے معاملات سپرد کرتی ہے تو پھر آپ اس الزام سے کم از کم بچ جائیں گے کہ نیب پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے عہدے پہ برقرار رہتے ہوئے کرپشن کے مقدمات لڑتے رہے تو کاروبار حکومت کا کیا ہوگا؟ یہ کیسے چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ اگر نواز شریف کو نظام پہ شبہ ہے تو نظام کو بھی نواز شریف پہ کچھ شبہات ہیں، اور احسن راستہ یہی ہے کہ فرد کے مقابلے میں نظام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے ایڈیٹوریل۔ بہت اچھا ہے۔ اور اس میں نا پتہ ہے ایک بات ہے کہ کم از کم سوشل میڈیا پر بہت لوگ ڈان اخبار کو کرٹیسائز کر رہے تھے کافی ٹائم سے کہ بھئی آپ نے ایک بہت سٹرونگ سٹانس نہیں لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کوئی پرو یا اینٹی کی بات تھی۔ ہمیشہ جو سٹانس رہا ہے ڈان اخبار کی میں بات کر رہا ہوں، بیلنس، کنزرویٹو اور کیئرفل، ٹھیک ہے۔ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ مطلب 2014 سے کہہ رہے ہیں دھرنے کے دوران کہ بھائی آپ بس استعفیٰ دو استعفیٰ دو استعفیٰ دو، نو، دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ اس ایڈیٹوریل کے لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن کہاں تک بڑھ گئی ہے۔ اب بنیادی جو سوال یہ ہے نا کہ سر، شریف خاندان پاکستان نہیں ہے، شریف خاندان جمہوریت نہیں ہے۔ اگر ان پر کوئی شبہ ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ جمہوریت پر شبہ ہے۔ انفیکٹ پروسیس مزید سٹرینگتھن ہوگا بالکل اگر آپ خود سامنے آ کے کریں، اور آپ کے پاس بہت موقع تھے، ابھی بھی ایک موقع ہے، لیکن ایسا ہونے نہیں والا۔ موقع یار مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے، شاہ ایران، وہ جو امریکن ایمبیسڈر تھا لاسٹ، مجھے اس کا نام یاد آ جائے گا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہنے لگے کہ آخری جب میں ملاقات کرنے گیا شاہ سے تو شاہ نے ایک بہت ہی معصوم انداز میں مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، یہ آخر لوگ میرے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ حکمران جو ہے نا، عام آدمی اور حکمران میں کیا فرق ہے؟ مثلا میں سڑک چھاپوں نا، آپ کو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ حکمران ہوتا ہے ایک محصور، اس پہ رحم بھی کھانا چاہیے۔ وہ اس کے کان آنکھیں، اس کے کان ناک اپنے نہیں ہوتے، اس کے آس پاس کے جو حواری ہیں وہ ہوتے ہیں۔
وہ اگر الگ سے آؤٹ آف باکس سوچنا بھی چاہے نا تو وہ کم وقت نہیں سوچنے دیتے اسے. بالکل صحیح. وہاں جا کے حکمران جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. اچھا خیر، حکومت لیکن ڈینائل موڈ میں ہے. کیا کریں؟ ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں ڈینائل عزیز نے اور جو مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات کی، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں مریم اورنگزیب نے کہا JIT نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ تیار نہیں کی بلکہ تخلیق کی ہے. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اعتراضات بھی، لیکن میں 3 دن ہو گئے، مجھے ابھی تک کوئی ایسا جواب نہیں ملا حکومت کی جانب سے کہ کیٹیگوریکلی یا اسپیسیفکلی کسی چیز کو لے کر کے کہ مثلا وزیر اعظم کی جو SZD کیپٹل ہے وہ کیسے بنی. یہ کام تو ان کی لیگل ٹیم کر رہی ہے. یہ تو محاذ پہ انہیں فائر کور دے رہے ہیں. نہیں سر، فائر کور بے شک دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ ڈینائی کرتے ہیں نا تو تھوڑا بہت تو کنونسنگ ہونا چاہیے نا. بس یہ کہہ دینا کہ سازش ہے. ان کے بیانات کے ایک ایک کو لے کے روزانہ کیا تفصیل سے شرح کریں. میں نہیں کر رہا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ آپ نے جو اداریہ پڑھا ہے، جو آپ نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں. یار وہ حکومتی کارندے ہیں اور کیا بات کریں گے مجھے بتائیں نا. چلیں ان سے آگے چلتے ہیں. لیکن جاوید ہاشمی، اچھا مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی کسی حالت میں استعفیٰ. آج کی جو پریس کانفرنس ہے، پریس کانفرنس آف دا ڈے، جس نے تھوڑا ہنگامہ مچایا ہے، وہ ہے جاوید ہاشمی صاحب کی جو انہوں نے ملتان میں کی، اور جس کا لب لباب یہ تھا کہ کوئی جج، کوئی جنرل صادق اور امین نہیں ہے. اور میں اس میں اضافہ کر دوں کہ شاید جرنلسٹوں پہ بھی خاصی حد تک تقریباً کوئی بھی نہیں. میں نے کچھ جاوید ہاشمی مجھے ویسے پسند ہے، مجھے خود پسند ہے، کیونکہ مجھے جب ان کو نواز شریف ایگزائل میں گئے تھے تو اکیلے جاوید ہاشمی نے پارٹی کو زندہ رکھا تھا. مشرف نے ان پہ غداری کا مقدمہ بنا کر 25 سال کی سزا بھی دی تھی. اور اس طرح کے لوگوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ آخر میں اصغر خان بن جائیں. بالکل. اور انفارچونیٹلی اتنا بڑا وہ ایسٹ تھے، لیکن نواز شریف اچھا تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ نواز شریف قصوروار نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ غلط بات ہوگی، جھوٹ بات ہوگی. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں. مگر اس بیچ آپ کو یہ کہیں نہیں سننا چاہیے، مگر اس بینچ کو جو یہ کیس سن رہا ہے، بقول جاوید ہاشمی اب یہ کیس نہیں سننا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ہی نواز شریف کو سسیلین مافیا قرار دے چکے ہیں. ججوں کو الفاظ کے استعمال میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کو گاڈ فادر کہیں گے تو پھر JIT بھی ججوں کی سوچ پڑھتے ہوئے ہی تفتیش کرے گی. اور JIT میں بھی ہم نے یہ جراثیم دیکھے ہیں. پھر آگے بڑی اگریسو لینگویج ہے. پھر آگے جاوید ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ بھٹو سے لے کے آج تک صرف سیاستدان ہی شکنجے میں کیوں آتے رہے ہیں؟ کیا کبھی ججوں اور جنرلوں کا بھی احتساب ہوگا؟ کیا عدالتوں سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ جب بار بار آئین پامال ہوتا رہا تو یہ عدالتیں کیا کر رہی تھیں؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا مشرف کو عدالت سزا دے سکتی ہے؟ آرٹیکل 62-63 ضیاء الحق کے زمانے میں شامل کیا گیا آئین میں تاکہ مخالفین کو لگام دی جا سکے. بالکل. اس ملک میں کون ہے جو صادق اور امین ہے؟ کوئی ایک سیاستداں، کوئی ایک جج، کوئی ایک جرنل. سوائے اللہ کے رسول کے کون صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ مگر بعض شقیں ایسی ہیں کہ اب آپ انہیں آئین سے نکال بھی نہیں سکتے. یہ ان کا لب لباب ہے. دیکھیں کافی حد تک انہوں نے جو بات کی ہے، پھر انہوں نے کہا شاید یہ میری آخری پریس کانفرنس. یہ بھی کہا وہ بے شک جو ہیں ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون میں نہیں ہیں، لیکن حالت نون میں ہیں، کیونکہ وہ ابھی PTI چھوڑ چکے ہیں اور نون فارملی مجھ سے پہلی سی محبت میرے نون نہ مانگ. واہ. تو وہ جو ہے، لیکن بات انہوں نے صحیح کی ہے. لیکن سب سے بڑا آج کا لطیفہ جو اگر آپ کو سناؤں تو وہ آپ ہنسیں گے نہیں، لیکن وہ ہے سابق صدر اور فوجی عامر مشرف صاحب کا بیان، جو ان کے ترجمان کے میں گیس کر سکتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہوگا. انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں. رانگ آنسر. اب آپ بتائیں. آپ کا تو چانس گیا. آپ کا چانس. ٹھیک ہے، فون آ فرینڈ بھی نہیں کر سکتے. ہاں، لائف لائن ختم ہو گئی آپ کی. آگے بڑھیں. اچھا، انہوں نے کہا JIT نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں طاقتور کا بھی اب ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں، سوری، نہیں آپ اس کا صحیح معنی، آپ اس کو صحیح معنی نہیں سمجھ سکتے. آگے چلیں. طاقتور کمر والے کا احتساب ہو سکتا ہے یار، ان کی تو کمزور کمر ہے.
یار تم ڈائلیوٹ کر رہے ہو ان کے بیان کو, ڈائلیوٹ کر رہے ہو. دوبارہ پڑھیے. لیکن JIT نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں طاقتور کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. مشرف بچ کے دو جالی. ہاں کوئی تبصرہ ایک دفعہ سر JIT نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں طاقتور احتساب ہو سکتا ہے. مشرف کمنگ بیک ٹو ہاشمی صاحب, 100% بات ان کی صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ سیاستدانوں کا ہی احتساب ہوا ہے اور ہمیں یہ سوال بار بار کرنا چاہیے کیوں کسی جج کسی جرنیل کا کیوں نہیں. ایون دیکھو بات ان کی 100% صحیح ہے. مسئلہ جو آ جاتا ہے ٹائمنگ کا. ہمیشہ وہ کہتے ہیں ہمارا اندرونی نظام ہے, آرمی بھی کہتی ہے اور ججز بھی. نہیں تو ارسلان کے ابو جو کر رہے تھے, مطلب ارسلان کے ابو نے بھی کہا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے نواز شریف ابو ارسلان وہ اپنا حق کھو چکے ہیں. اچھا اپنا حق کھو چکے ہیں. BMW ابھی بھی ہے ان کے پاس یا نہیں ہے؟ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ ایک بات ہاشمی صاحب کیوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی حقوق اور فرائض اور قانون اور آئین کیوں یاد آتا ہے؟ اس وقت آئینہ نظر آ جاتا ہے نا ان کا. اینی وے پوائنٹ از مجھے اب یقین ہے کہ نواز شریف جا رہا ہے. اچھا کیوں مجلس وحدت المسلمین کے علامہ ناصر نے بھی مطالبہ کر دیا ہے استعفے کا. آپ نے پیسے پکڑے مطلب ان کو چھوڑ دیں, بک دیا یہ وسط میں کچھ نہیں بچا. اینی وے مریم نواز شریف نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی استعفیٰ نہیں دینے جا رہا. نہیں دینے جا رہے ہیں, نہیں دیں گے, یہ ڈٹے ہی رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کب تک ڈٹے رہیں گے. کچھ لوگ ظاہر ہے کہ ان کی سپورٹ میں بھی ہیں, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان. اچھا وہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک بات کی, اگر میرے نوٹس کریکٹ ہیں, کہ کچھ سی پیک کی بات. انہوں نے نہیں کی. انہوں نے مولانا نے کی. آپ بتا دیں کہ میں ہوں نا. اچھا مولانا نے آج عید ملن پارٹی تھی پشاور میں پارٹی کی, تو انہوں نے کہا کہ لوگ بھول, ویسے یار مولانا I love مولانا, we all love مولانا. لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس پٹیشن کو یہی عدالت پہلے ردی قرار کے سننے سے انکار کر چکی ہے, وہی پٹیشن آج کتنی اہم ہو گئی ہے. کیا نواز شریف کے پاس آج ہی پیسہ آیا ہے؟ جب مشرف نے تختہ الٹا اس وقت اسے یہ دولت کیوں نظر نہ آئی؟ اس وقت یہ سوالات کیوں نہیں پوچھے گئے؟ مشکل یہ ہے کہ جب ہم سوالات اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی کرپشن کے ساتھ ہی ہیں. پھر مولانا نے کہا کہ یہ جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے دیگر قانونی امور کے علاوہ, کہ کہیں یہ سب کچھ سی پیک کے خلاف بین الاقوامی سازش کا حصہ تو نہیں. اچھا اب سازش کی بات کی تو میں خیال ابھی ایک چھوٹی بریک نہ لے لیں پہلے. ایک بریک لے لیتے. ہزاروں سازشیں ایسی ہیں کہ ہر سازش پر دم نکلے. ایسا ہی ہے نا آج کل. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ سازش ہو رہی ہے, حکومت کے تقریباً ہر ایک ارکان نے کوئی نہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نکالی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ ناظرین کی مدد کریں, تھوڑی سی اپنی بھی مدد کریں, اور ان ساری سازشوں کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی ہے کون, ایک بڑی سازش بنا دیں. ہاں ایک بڑی سازش بنا دیتے ہیں نا. سازش اول تو ایک تو کلیئر ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی عدلیہ, آپ کی اپوزیشن پارٹیز سب سازش مل کر سازش کر رہی ہیں, اور ان کو یہودیوں کی بھی بیکنگ ہے. اب وہ یہودی حسین ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک الگ بات ہے. اچھا اب جہاں یہودی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہنود بھی وہاں پر ہوگا, بالکل نصارہ بھی ہوں گے. تو یہ سب مل کر سازش کر رہے ہیں, صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ سی پیک کے خلاف. اچھا سی پیک کے خلاف سازش کرنا لازمی ہے کیونکہ اب 2017 میں آپ جوہری پروگرام کے خلاف سازش نہیں کر سکتے, یہ ہو گئی 90s کی بات, پرانی بات ہو گئی. جو ہے وہ آج جنرل قمر باجوہ کا بھی بیان آ گیا, انہوں نے کہا سی پیک کے خلاف سازش کو ناکام بنا. ہاں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. سیاستدان حضرات کم از کم اس سازش کا ذکر کرنے سے پرہیز کریں. ایگزیکٹلی. اب لیکن مسئلہ اس میں کیا ہے کہ اس سازش میں ICIJ بھی ملی ہوئی ہے,
ٹھیک ہے یہ کیلیبری فونٹ بھی ملے ہوئے ہیں جو مجھے پکا یقین ہے کہ یہ بھی کسی یہودی نے بنایا ہوگا رائٹ. اور ہاں بیسٹن اوبرمائر جرمن جرنلسٹ بھی ملا ہوا ہے. اچھا اب یہ تھوڑا سا عجیب بنتا ہے کہ جرمنز اور یہودیوں کی جو ہسٹری ہے وہ تھوڑی سی عجیب و غریب ہے, تو یہ کیوں ملے ہوں گے؟ اب ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہٹلر کا قرض اتار رہے ہیں کہ جی اس وقت ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا لیکن اس وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب اگر آپ ایک ہی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے اور اسی سانس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اسٹیبلشمنٹ یا ہنٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سازش ہے, تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی سیپا کے خلاف ہے؟ آئی مین یہ مطلب تھوڑا سا لاجک اگر کوئی مجھے سمجھا سکے تو مجھے بتا دیں. پتہ نہیں اگر شاید نون میم راشد آج ہوتے تو شاید کہتے سازشوں سے ڈرتے ہو, سازش تو تم بھی ہو. سازش تو ہم بھی. یار یہ ذرا طنز تو نہیں کر رہا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں. سر وہ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا. نہیں میں سوچا اصل میری جو مونگ پھلی جتنا دماغ ہے نا اس میں اتنی چیزیں فل ہو سکتی ہیں. احمد نورانی جی جی دا نیوز انویسٹیگیشن چیف انویسٹیگیٹر نہیں, وہ چیف انویسٹیگیٹر ان کے ہیں انصار عباسی صاحب. ہمیں ایک بات بہت اچھی لگی کہ احمد نورانی نے کچھ دن پہلے یہ خبر دی پیر کے روز جس روز جے آئی ٹی کی رپورٹ آنی تھی انہوں نے دا نیوز میں خبر دی کہ وزیر اعظم کو ایگزونریٹ کر دیا جائے گا, ان کے بچوں کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن جو جے آئی ٹی رپورٹ آئی وہ اس کے برعکس آئی تھی تو وہ بالکل ہی الٹ آ گئی. بالکل. تو اب اس کے بعد آج دا نیوز میں احمد نورانی صاحب نے ایک طویل معذرت نامہ چھاپا ہے. اور سب سے پہلے تو میں خوش ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ اس ملک میں بہت کم صحافی باقی ہیں کہ جو اپنی غلطی کو کھلے عام تسلیم کرنے کا بوتا رکھتے ہیں. تو تھینک یو احمد نورانی صاحب, اور ہمیں انتظار رہے گا کہ آئندہ آپ کا جو گراف ہے یا ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے ایکسکلوسیو اور تحقیقی رپورٹنگ میں, تو وہ معیار برقرار رہے گا. یہ ایک بھول چک ہو جاتی ہے, آپ کا اس ذکر کیا, لیکن مجھے ایسا لگا کہ اتنا طویل معذرت نامہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ اس میں پھر انہوں نے اپنے جو ہے کارنامے بھی گنوائے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا, تو اس سے وہ مزہ ڈائلوٹ تھوڑا سا ہو گیا, وہ اثر مجھے لگا تھوڑا سا ڈائلوٹ. اچھا میں معذرت نہیں کرنا چاہتا, میں تھوڑی سی اپنے منہ سے اپنی تعریف کر سکتا ہوں. سر آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی کی جو کلیبری والی ٹویٹ ہے وہ بی بی سی پہ تک پہنچ گئی تھی. ہاں, اور بی بی سی سے پوری پہلی دفعہ وسعت اللہ خان نے میری کوئی قدر کی آج. نہیں نہیں بی بی سی میں بتا رہا ہوں. ہاں اور وہ کہہ رہے تمہاری نہیں بی بی سی کی. اچھا چلو نہیں وہ ٹویٹ نہیں میری. تھینک یو. تو اب کیلیبری ڈی کا بھی ایک پارٹ 2 چل رہا ہے نا. آئی مین آج بھی دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے, بیرسٹر ظفر اللہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو یہ ہوا. اچھا کل اس پہ شو کیا تھا, اس کے بعد آپ نے کبھی زومبی مووی دیکھی ہے؟ زومبی مووی دیکھی ہے, مطلب ہزاروں کی تعداد میں لاشیں یوں آ رہی ہوتی ہیں رائٹ, ایک کو مارو 10 ہو جاتا ہے. تو کل رات سے ٹویٹر پر میرے ساتھ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے نا, کیونکہ وہ کیلیبری والا دیا تو پھر وہ کورا والا اسکرین شاٹ لے آتے ہیں کہ جی کاپی رائٹ 2004 میں کہ جی کاپی رائٹ کی بات ہو رہی ہے, پورا سمجھاؤ پھر دوبارہ ایوارڈ بھی لے کے آ گیا تھا, ایک ایوارڈ بھی لے کے آیا تھا کہ اس کو ایوارڈ بھی ملی. آپ بول رہے ہیں کہ یہ ہے تو ایسا جھوٹ ہے. تو آج don.com نے کافی ایک سیاح کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کنٹروورسی ختم کرو, تو انہوں نے رابطہ کیا مسٹر لوکس ڈی گروٹ سے. لوکس ڈی گروٹ وہ ڈیزائنر ہیں جنہوں نے کیلیبری بنائی تھی. تو ظفر اللہ صاحب آپ یہ بھی گوگل کر سکتے ہیں, آپ کے لیے آسان کریں تو آپ گوگل کریں وی آسک دا کریٹر آف کیلیبری ٹو وے ان آن دا جے آئی ٹی ڈیبیٹ. جو پہلی ہٹ ہے نا وہ باس آپ کے لیے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی 2002 میں یہ میں نے ڈیزائننگ شروع کی تھی, 2004 میں ہم نے فائنلی یہ مائکروسافٹ کو بھیج دیا تھا, اور اس کا سائز اتنا بڑا تھا, مطلب جگا بائٹس میں تھا, کہ کوئی نارمل بندہ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرے گا. انہوں نے جو اس لفظ استعمال کیے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کمپیوٹر نرڈز یا سافٹ ویئر فریکس اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ پھر ڈیفالٹ فونٹ بنی مائکروسافٹ ورڈ میں. تو ان کے کہنے پہ ہے کہ جی ڈیگروٹ سیز کہ میرا جو اوپینین ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے پیش کی ہے یہ بعد کی ہے, جب کیلیبری ایک فونٹ بن گئی تھی. اور ان کا یہ بھی ہے کہ جی اگین نو لا فرم. مزے کی بات یہ ہے کہ کیلیبری 2 روز سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تو ٹاپ ٹرینڈ کر ہی رہا ہے. اب تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ جو خبریں جے آئی ٹی کے حوالے سے آ رہی ہیں وہ کیلیبری ہیں کہ ہاؤ اے کیلیبری فونٹ کین لینڈ
प्राइम मिनिस्टर्स डॉटर इनटू ट्रबल। एक तरह से पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ है क्योंकि टॉप ट्रेंड्स हमारी रही हैं माइक्रोसॉफ्ट और कैलिबरी। तो अगर कोई जो बिल्कुल इस मुल्क के हालात को नहीं जानता वो उसको देखे और कहेंगे यार कितने काबिल लोग हैं, ये तो आने वाले दिनों के आईटी पावर हाउस हैं यार। मैं आपको ज़ाती तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी जो ट्वीट थी ओ माई गॉड, यस ओ माय गॉड, उससे ये सारा जो है जनरेट हुआ और फिर ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो गया। साला एक ट्वीट आदमी को फेमस बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल फेमस हो। सो दैट इज अबाउट। तो बहरहाल अब न्यूज़ अपडेट्स का वक्त, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर कम उम्र घरेलू मुलाजमीन रखने और उन पर तशद्दुद के वाक़यात कुछ अरसे से बहुत तवातुर के साथ मंजर आम पर आ रहे हैं। तैयबा केस तो हम सब जानते हैं। अब से 3-4 दिन कबल लाहौर में अकबरी गेट इलाका है जहाँ पर एक ख़ातून MPA हैं पंजाब असम्बली की जिनका नाम है शाहजहाँ। उनकी साहबजादी फौजिया बीबी ने मुबैना तौर पर एक घरेलू मुलाजिम है अख्तर, उसको तशद्दुद करके उससे वो हलाक हो गया और जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन फौजिया बीबी जो हैं उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत करा ली, प्री अरेस्ट बेल भी जिसे कहते हैं, 50,000 के मचलकों पर। और उनकी अम्मा गायब और उसके बाद नहीं, उसके बाद वो घर को ताला लगा करके गायब हो गए। उसके साथ जो उसकी बहन थी उसको भी तशद्दुद का निशाना अख्तर अली की बहन अतिया, अख्तर अली की बहन जो अतिया है वो और भी कम उम्र थी, उसे भी। तो जब ये सारा मामला सामने आया तो सुनिए कि अख्तर अली की बहन क्या कहती है कि क्या हुआ था। मेरा नाम अतिया है। हम लोग शाहजहाँ बिले के घर हम लोग रहते थे 2-3 साल से, जिसकी वजह से मेरे भाई को और मुझे लोहे के चम्मच और सरियों के साथ मारा पीटा जाता था। और मेरे भाई की इसलिए डेथ हुई है कि बाजी फौजिया मेरे भाई को लोहे के चम्मच के साथ और लकड़ी की सोटी के साथ मारती थी, क्यों बाजार से लेट आने की वजह से। और मेरे भाई के वॉशरूम वाली जगह पे लग गई और जिसकी वजह से मेरे भाई को आज बहुत ज़्यादा पेन हुई, जिसकी वजह से पेन की वजह से मेरे भाई की आज डेथ हो गई। ये मेरा मास्क जलाया आंख के नीचे और इन्होंने ये भी मेरा किया और ये गर्दन पे निशान। ये अतिया का बयान आपने सुना। उकाड़ा के रहने वाले हैं, क्या करते उस बच्चे की लाश को लेकर के ये उकाड़ा चले गए। ये मैंने ये भी रिपोर्ट सुनी है कि उसको खुद दफनाने की कोशिश भी की जा रही थी शायद। और ये जो अब ये सुन रही है ना, अब इस किस्म के मौके पर भी वो लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि जी ये तो कोच की गई है, ये तो सब साजिश है। हाँ, क्योंकि तैयबा केस में एग्जैक्टली यही कहा गया था कि जी ये हमारे जो मुखालफिन हैं वो हमारे खिलाफ साजिश हो जाएगी। वो जो सारे जख्म हैं वो पता नहीं कहाँ से आ गए, वो भी कई साजिश की वजह से। जो शुरू का बयान है फौजिया का वो यही है कि उसने अख्तर अली ने हो सकता है जहर खा लिया हो। मैंने दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं देखा जिसके खाने से पैरों पे और हाथों पे तशद्दुद के निशान हो। जब कोई ऐसा जहर। और ये बहन के बारे में कहा जाता है कि बहन ने देखा था ये सारा मंजर। अच्छा, बहन को देखा नहीं होगा सही, बहन को दिखाया होगा। हाँ, सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। आई मीन ये तो आप इस केस की बात कर रहे हैं ना, तो एक 10 साल का बच्चा था, मुझे याद है ये मैं ख्याल शायद मुल्तान की स्टोरी है। हिना गिलानी और फ़हीम बुखारी नाम के लोग थे, उसके घर पे काम करता था। जग था उसके हाथ में दूध का, चिकनाहट थी, गिर गया उससे। उसको इतना मारा कि वो मर गया। 2 दिन तक उसकी लाश इस कमरे में थी। उसका जो भाई है ना या उसकी बहन थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो कहती कि मैं वो जहाँ पे चाबी की जगह होती है ना, वहाँ से मैं झांक के देखती थी तो मेरे भाई की लाश वहाँ पड़ी होती थी और उसके ऊपर कीड़े चढ़े हुए होते थे। ये हैं ये लोग। मतलब देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया था तैयबा का और चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि ये अनरूली प्रैक्टिस ख़त्म हो। कुछ आवाज़ें भी उठी थी पार्लियामेंट के अंदर भी, सर ये केस उठा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। दिसंबर से लेके आज 7 महीने हो चले हैं। जब भी ये मौत होती है ना, हम इसी तरह की स्टीरियोटाइप गुफ्तगू करते हैं। ये साफ़ी सियासतदान, ओहो हो बहुत हो गया, आपको कानून बनना चाहिए।
जनवरी 2014 से तो मैं सुन रहा हूँ ये आवाज़ें उठ रही हैं। एक केस आया था जनवरी 2014 में, आज से कितने 4 साल पहले, 4 साल हो गए। हाँ, एक थी 10 साल बच्ची इरम रमज़ान, अस्करी 9 लाहौर में, वो मर गई थी। कलाई और पैरों पर रस्सियों के और तशद्दुद के निशानात थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, और लोहे की सलाख से उसकी मौत हुई थी। उसकी जो मालिकन थी ना, नासिरा महमूद, उसने कहा ये जो थी इरम, इसने 3 बार मेरे पैसे चुराए। तो मुझे गुस्सा आ गया, ज़ाहिर है, सो व्हाट, भाई इतनी सी बात है। अच्छा, तनख्वाह थी इसकी 2400 रुपये, इसको जो मिलते थे इरम को। इसका जो बाप था वो वापस आया, उसने कहा यार मेरी बच्ची को वापस जाने दो। तो उन्होंने कहा जी जो हमने आपको 50,000 एडवांस दिए है ना, जब तक आप वो वापस नहीं करेंगे हम बच्ची को कैसे जाने दें। तो फिर बच्चे की लाश वाश उन्होंने भेज दी, जिसकी कीमत ज़ाहिर है 50,000 रुपये से तो कम ही थी, जैसे ईंट के भट्टों में होता है। उसी हफ्ते उसी लाहौर में एक 15 साल घरेलू मुलाजमा थी अजरा, उसकी लाश उसके मालिक के घर से मिली, जिनसे तशद्दुद के बाद गला घोंट के मारा गया था। अच्छा, ये आती हैं और हम जो है फड़फड़ाते हैं, हमारी हमदर्दियाँ जोश में आ जाती हैं, और फिर अगले दिन हम हु हा शुरू कर देते हैं। तो ये हम कभी कभी तो 10 मिनट बाद जो स्पार्क है, ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाली एक तंजीम है, उसका कहना है कि ये जो सालाना इस तरह के जो केसेस हैं ना, कम से कम 20 हलाकतों के घरेलू मुलाजमिन के तशद्दुद से, वो हमारे भी नोटिस में आते हैं। अब जब एक NGO के नोटिस में 20 आते हैं तो सोचिए बेसिकली अंदर क्या हालात होते होंगे। ना घरेलू मुलाजिम की निगरानी का कोई ढांचा है सूबे से लेके मरकज़ तक, ना जो लेबर कवानीन लागू हैं उनमें घरेलू मुलाजमीन के लिए कोई 0% तहफ़्फ़ुज़ है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं। 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्पार्क के मुताबिक इस वक्त या तो सड़क पे हैं या गुर्बत की वजह से घरों में काम करने पे हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसके हिसाब से तकरीबन 90 लाख लड़कियां और लड़के इस वक्त घरों में काम कर रहे हैं। एक अजरा मरेगी, एक तैयबा मरेगी, एक अख्तर अली मरेगा, उसके बजाय 8-8, 9-9 अख्तर अली जो हैं वो मरने के लिए लाइन में खड़े हैं। होता क्या है आज भी, अब क्या हुआ, अख्तर अली के ये मीडिया ने रिपोर्ट किया, वज़ीर आला ने हस्ब मामूल नोटिस लिया, उनके बाद सुन ले नोटिस लिया और हिदायत जारी कर दी कि इस केस को जो अमली पजामा पहनाया जाए और कि कोई किसी को ना बख्शा जाए। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सोसाइटी को पजामा पहनाया जाए, बिल्कुल, और क्या, सही सोसाइटी को फंदा बना दे। तो आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की उनको भी होश आई, उनकी जो वो हेड हैं सबा सादिक साहिबा, वो भी इनके घर चली गई और जाके हमदर्दी की और सारा कुछ। तो ये कॉस्मेटिक्स चलते रहे। ये एक SOP है जी, हर इस तरह की मौत पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है, नोटिस, एक पट्टी मजम्मत और शू शा ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ घंटे और 2-4 जो उनके लवाहिकीन के वो रोने धोने, और अदालत का मुतालबा कि कानून बनाया जाए हर केस में। 2014 से अब तक अदालत जाने कितनी दफ़ा मुतालबा। एक चीज़ मुझे ये बताएं कि कत्ल के मुकदमे में प्री अरेस्ट बेल कैसे हो सकती है? भाई आप कानून की आपको बेहतर पता होगा सर। नहीं, मैं अच्छा, तो खुद हैरान हूं, मुझे नहीं पता। देखें, प्री अरेस्ट बेल अपेरेंटली ऐसे होती है कि मुझे पुलिस नाहक टारगेट कर रही है तो मैं एक वो करता हूँ। अब ये किस वकील ने ये प्ली ली होगी? आप बात कर रहे थे ना कि ये नोटिस ले लेते हैं, हाँ, चीफ जस्टिस सुओमोटो ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, मैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान किसी भी सूबे के वजीर आजम को, वजीर आला को ले लें, सॉरी, उनको पता है कि द सिस्टम डज नॉट वर्क। जब तक वो खुद नहीं नोटिस लेंगे, जब तक वो खुद हिदायत नहीं देंगे मुतल्लिका SHO को कि आप FIR रजिस्टर करो, जो एक बेसिक बुनियादी बात है, उनको पता नहीं होगा। ये तो किसी MPA के खानदान की है ना सर। अच्छा, अब जहां तक जजेस और वकीलों की बात आती है, वकीलों के यहाँ ये नहीं हुआ, तैयबा के जज वाला शाजिया मसीह जनवरी 2010, हाँ, उनकी तस्वीरें देखें हैं, वो भी चौधरी नदीम एडवोकेट थे। ये जो खदीजा वाला केस है उसमें भी क्या एडवोकेट ही है ना सर। तो जब तक उन जज साहब को भी पता है सर, चीफ जस्टिस साहब को भी पता है कि जब तक मैंने सुओ मोटो नहीं लिया तो ये लोग तो निकल जाएंगे ना। और सुओ मोटो लेने के बाद भी फिर क्या होता है, यही चलता है ना, जब तक आप उनका जाती फोकस एक चीज पे, और इन लोगों को भी पता है कि यार और बहुत काम है, और बहुत काम है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम ये क्रैक्स के थ्रू ना निकल जाएंगे। अच्छा, पहिए लगा के। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है, ये जो अख्तर अली है
اس کا باپ ہے محمد اسلم، اس کو پیسوں کی پیشکش ہوگی. جی بالکل. عطیہ جو اس کی بہن ہے یہ بیان دے گی کہ اس نے ابلتی ہوئی گرم چائے جو ہے اس سے اپنے جو ہے جی وہ موت کو سیڑھیوں سے گر گئی. میں نے سنا یار اس ملک میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی کہیں میں ابھی ذکر کہہ رہا ہوں نا. صبا صادق صاحبہ آج گئی تھی چیک کرنے کے ہاں ان کے کاڑا کے. سر قصور میں کتنا خوبصورت کام کیا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، آپ کو یاد نہیں؟ بالکل. ایک وقفہ لے لیں کیونکہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، ٹائم چیک کی ضرورت ہے، تو وقفہ لے لیں. ویلکم بیک اینڈ ہیپی برتھ ڈے ٹو ملالہ یوسفزئی. ہماری طرف سے بھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ملالہ. آج 12 جولائی ہے اور ملالہ باقی ہیں ابھی. ملالہ 20 نہیں ابھی ریمیننگ. جی ہاں ہم بال بچ گئے. بالکل. تو آج ماشاءاللہ 20 سال کی ملالہ ہو گئی ہیں. ہائی اسکول ابھی چند دن پہلے ان کا ختم ہو گیا ہے، اب وہ کسی اچھے کالج کی اور یونیورسٹی کی تلاش میں ہیں. اچھا ابھی ریسنٹلی پچھلے 2-3 دنوں میں ہی وہ اپنا پہلا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا. اس سے پہلے بڑے فیک اکاؤنٹس تو بہت چل رہے ہوتے تھے، اور ملالہ فاؤنڈیشن کا بھی ہے. تو اس میں یہ کہا تھا کہ جی کیونکہ اب میں ہائی اسکول ختم ہو گیا ہے تو اب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اور فرصت ہے، تو میں اب اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بن دیں گے. اور اب مطلب بس ختم ہے، کیونکہ ایک دفعہ ٹویٹر پہ آ گئی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بڑی ایڈکٹیو چیز ہے، پھر بندہ اترتا ہے وہاں سے. اور آج بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کی ٹویٹ تھی، انفارچونیٹلی اس کی میں ویڈیو نہیں دیا میں نے پروڈیوسر صاحب کو، کہ وہ ڈوجم کاز کھیل رہی تھی اپنے عراقی دوستوں کے ساتھ. She was like on my last day as a teenager، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب 20 سال کی ہو گئی. اور میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ 40 سال کی ہو جائیں گی تب تک دنیا میں 205 ممالک ہیں اور ان کے ظاہر اسمبلیاں اور پارلیمنٹ بھی ہیں، اور سب سے وہ خطاب کر لیں گی. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے پاکستان انہیں دعوت دے کہ صاحب ہماری پارلیمنٹ سے بھی آ کے خطاب کر لیں. اور پاکستان کا اتنا بڑا اعزاز ہے، مطلب دنیا کی سب سے کم عمر ترین نوبل انعام. ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف پہلی 2-3 ٹویٹس کی دیکھیں نا کہ ہیلو ٹویٹر ہے ایسی باتیں، تو پوری دنیا سے مطلب ہیلو بیبی ہاؤ آر یو، لو یو لو یو لو یو. اور پاکستان سے بھی اوبیسلی بہت پازیٹیو آیا، لیکن جتنی بھی گالیاں اور جو عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں نا وہ بھی ساری پاکستانی ہو رہی. اور فیس بک کے اوپر ایسے وہ گانا ہے نا اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، اس کو اس پرسپیکٹو پہ دیکھیے. مجھے یاد ہے 3 سال پہلے میں نے انٹرویو جب یہاں پہ ہم لوگ کیا تھا ڈان نیوز میں، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرا بڑا دل ہے کہ میری تعلیم ہائی اسکول ختم ہو تو میں پاکستان آؤں. تو اللہ کرے ایسے حالات ہو جائیں کہ شی ول ریٹرن اور بہتر ہوگا. نوجوانوں کی ہم بات کریں تو جناب پاکستان کے ایک جونیئر سنوکر چیمپئن بن گئے ہیں، اچانک خبر آئی ہے. ورلڈ چیمپئن؟ جی ورلڈ چیمپئن نسیم اختر. یہ جو ہے انڈر 18 انہوں نے چین میں ہوا ہے، جس کے بعد اچانک خبر آئی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ایسی چیزوں کے ایسے گیمز کرکٹ کے علاوہ تو ہم ٹریک رکھتے نہیں ہیں. تو ان بیچاروں نے پھر سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لو خدا کے لیے میں جیت گیا ہوں یار. تو اس کے بعد خیر خوشی کی پھر لہر دوڑ گئی پوری قوم میں. صدر مملکت بھی نوٹس لے لیں گے. اور کیا پتہ نہیں وہ ابھی وہ لیں گے کہ نہیں، وہ تو پھنسے ہوئے ہیں. ظاہر ہے چین میں یہ ہوئی ہے، چائنا میں ہوئی ہے. چائنا میں ہوئی ہے. پہلے سن لیں ان کا کنگریچولیٹری میسج. جی نسیم صاحب. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے یہ عزت دی ہے. اسپیشل تھینکس فار اللہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہ مقام پر پہنچا ہوں. اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور اسی طرح اپنے پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں. پاکستان زندہ باد. جی پاکستان زندہ باد. تو یار بہت تو اس سے سوشل میڈیا میں انٹرسٹ جنریٹ ہوا، وہاں سے مین اسٹریم میڈیا نے اٹھایا تو اچھا ہے. ابھی میں نے سوچا کہ ان کا انٹرویو کروں تو میں نے جب کانٹیکٹ کے لیے پتہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے وہیں پر ہی انڈر 21 اس کے بعد ہو رہی تھی تو اپنے آپ کو اس میں انرول کر دیا کہ ٹھیک ہے بیکم دا چیمپئن تو آؤ ذرا 21 میں بھی ٹرائی کیا وچ از ویری گڈ. اور ساہیوال سے ان کا تعلق ہے ایکسلنٹ. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کس طرح کی فیسلٹیز ہوں گی. اور میں جب یہ انٹرویو جب یہ پوری ویڈیو سنے نا تو اس میں جو ان کو سکھا پڑھا رہے ہیں نا وہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں ایسوسیشن کا نام بھی لے رہے ہیں. اگلے حصے میں ایسوسیشن کا بھی شکر گزار ہوں. کرنا پڑتا ہے ان کو پتا ہے کہ اور کسی طرح تو ہمارا کوئی نام نہیں لے گا.
تم ہی لے لو, موقع ہے, اچھا موقع ہے. اور جناب یہ ایک پاکستان کے حذیفہ ابراہیم بھی ہیں جنہوں نے ابھی ملیشیا میں جو جونیئر انٹرنیشنل اسکواش ایونٹ جیتا ہے. اچھا اسکواش میں آپ کو پتہ ہے جان شیر اور جہانگیر کے وقت تک جی ہم کہاں تھے, اور یکا یک خبر بھی مل جاتی تھی. خبر, ہاں مطلب وہ خبر بھی نہیں رہی تھی کہ ہر سال وہ برٹش اوپن بھی جیتے تھے, ورلڈ اوپن بھی جیتے تھے, جو ٹائٹل ہوتا تھا خبر ایک ہی تھی, بس سال 20 سال تک, ہاں 20 سال تک یہ ہوتا رہا, پھر اچانک دھڑام سے سارا کچھ گر گیا. تو بہرحال یہ ایک حذیفہ ابراہیم ہیں, انہوں نے ملیشیا میں جو ہے جونیئر انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں آسٹریلوی کھلاڑی کو شکست دی ہے. اب وہ اسلام آباد میں کھیل رہے ہیں. اسلام آباد میں جو ہے اس وقت ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جس میں جو ہے پاکستان کے ایک صاحب ہیں اسٹار احمد, انہوں نے بھی اپنے میچ جیتے ہیں. تو تھنگز آر امپروونگ. ینگ لوگوں سے مجھے تو ہمیشہ بہت امید رہتی ہے کہ یار یہ جو اس طرح کے بچے ہمارا جو دوبارہ سے اس شاید ویل کو ٹرن کر لیں جس میں ہم جس نا امیدی کے موڈ میں ہم آ گئے تھے. تو کم از کم ایک زمانہ مجھے 92 یاد آ رہا ہے سر, ہم کرکٹ چیمپئن, ہم ہاکی کے چیمپئن, ہم سنوکر کے چیمپئن, ہم اسکواش کے چیمپئن. مجھے وہ سنوکر کی بات کریں نا یار, کیونکہ مجھے کچھ نہیں جانتا. میں نے ایک ویڈیو نکالی ہے, جلدی سے دکھا. 150 میٹر کا سنوکر شاٹ ہے یہ, نہیں مانتے دیکھیں ذرا ایک سیکنڈ ویڈیو چلائے, میں تھوڑی کامنٹری کرتا ہوں. اچھا نہیں آپ ایک منٹ ویڈیو. اور یہ بھی مجھے بتانا کہ بلیئرڈ سنوکر اور پول میں کیا فرق ہے, بعد میں یہ بھی بتا سکتا. سر آپ کو یہ آتا ہے کہ کیا یوں کر کے جو مارتے ہیں؟ اچھا ایسے آپ نے کھیلا ہے؟ ہاں سر, مطلب میں نے کھیلنے کی کوشش کی. آپ نے تو کپڑا پھاڑ دیا ہوگا نا؟ نہیں سر, بال پھاڑ دی تھی. بال پھاڑ دی تھی بال پارٹ. اوکے, لیکن بہرحال اگر آپ کو ویڈیو مل گئی ہو تو چلا دیں. ویڈیو مل گئی, ویڈیو چلا دیں پلیز یار. یہ دیکھیں, اوکے یہ دیکھو, چیک کرو یار. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ بال ہے, یہ بال ہے, اور یہ اس کو سیٹنگ کیسے کی ہوئی ہے اس کی. اوکے سیڑھیوں سے آ رہی ہے, سیڑھیوں سے آ رہی ہے, ابھی کچھ نہیں ہے بس. ابھی دیکھیں تو سنوکر کہاں ہے؟ سنوکر آ رہا ہے. یہ دیکھو کہاں پہنچ گیا بال, وہاں سے یہاں آئی, اور یہ سب ایک شاٹ ہے یار, کوئی اس میں کیمرہ ٹرکری نہیں ہے. اب دیکھو دوسرا بال کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. لک ایٹ دیٹ یار. یہ بالز کو سکھایا گیا ہے, سدھائی ہوئی بالز. ہاں ہو سکتا ہے بک گئی ہیں یہ بالز. اب ان بالز میں کچھ نہیں ہے سنوکر. ہاں اینی وے یار یہ تو مطلب I thought it's a great video یار, مطلب کم آن. بڑے فارغ ٹائم ان کے پاس کہ یار ایسی چیزیں. مطلب مجھے پتا تھا کہ سنوکر میں بات کرنی ہے اور میرے پاس اور کچھ تھا نہیں, تو میں نے کہا کہ میں ویڈیو ہی نکال دوں تاکہ تھوڑی سی حاضری تو ہو جائے میری. نہیں اچھا کیا ہے. تو جناب آج اچھا بلیئرڈ اور سنوکر اور پول میں کیا فرق ہے آپ بتائیں سر. بلیئرڈ جو ہے بلیئرڈ ہوتی ہے, آج کے لیے اتنا ہی. ٹھمری ہے تو دادرا پتہ نہیں ہے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.